صلوا عليه وآله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، یہ آپ کے علم میں ہے ذی الحجہ کا یہ مہینہ آخری تاریخ ہے. ہم اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں جتنا ممکن ہے کہ اسلامی تاریخوں سے متعلق جو اہم مسائل اور اہم شخصیتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے. جیسا کہ گزشتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا. ایک معروف روایت کے مطابق حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم کو وصال ہوا اور آپ شہید کیے گئے. مشہور روایت یہ ہے کہ 26 ذی الحجہ آپ پر حملہ ہوا. 2-4 دن زندہ رہنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا. اس اعتبار سے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند پہلو اور کچھ ان کی زندگی کے انفرادی واقعات جس میں سوائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور شریک نہیں، ان سے متعلق ہم کچھ گزارش کریں. ہم نے جو آیت تلاوت کی یہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ مجدہ ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کسی نبی کا نام لکھتے ہیں تو علیہ الصلاۃ والسلام لکھتے ہیں. کسی صحابی یا نہایت برگزیدہ کسی بزرگ کا نام لکھتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں. اور اسی طرح دیگر بزرگان صوفیہ اور مشائخ کا نام لکھتے ہیں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں. عام آدمی ہم مرحوم یا مغفور کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے یا ان کی مغفرت فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام لکھتے ہیں تو کم سے کم درود کا حق یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا جائے. ہمارے علماء نے اسے سخت مکروہ جانا کہ حضور کا نام لکھا جائے تو آپ عموماً کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ صرف صاد بنا دیتے ہیں، تو اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہمارے بزرگوں نے منع لکھا. اسی طرح جب صحابی کا نام لکھا جائے تو رے اور داد بنا دیتے ہیں جو اس کا مخفف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا کہ خالی رے اور داد لکھا جائے. بزرگوں کے نام کے ساتھ رے اور ہا لکھ دیا جائے کہ جو اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کو مکروہ لکھا. کیا مطلب ہوا کہ جب حضور پر درود پڑھا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کا نام آئے تو کم سے کم علیہ السلام، کم سے کم اتنا، اور صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی
عنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے عینی یہ آیت اس طرح رہنمائی کرتی کہ پورے جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا، اور گویا اللہ تبارک و تعالی ان پر اتنے انعام اور اکرام کیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب یوں ہی نہیں ملتا، یہ منصب انہیں ملتا جو اللہ تبارک و تعالی کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ منصب اسے ملا کرتا۔ تو یہ آیت جو ہم نے پڑھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، صحابہ کرام علیہم رضوان، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک اور آیت جو بارہا آپ نے سنا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا والذین معہ، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ قرب حضور کا صدیق اکبر کو میسر آیا۔ اشداء علی الکفار، تمام صحابہ کرام کافروں پر بڑے سخت، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس میں بہت زیادہ شہرت پائی کہ بہت ہی سخت کفار اور مشرکین کے، اس لیے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت فاروق اعظم کی ذات ہونی چاہیے۔ رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس میں نہایت رحم دل تھے، مگر یہ جذبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم تھا۔ رحماء بینہم کا مصداق فرمایا گیا کہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہونی چاہیے۔ تراہم رکعا سجدا، کہ جب تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجود کرتے ہوئے پاؤ گے۔ تو نماز کے معاملے میں حضرت علی نے بڑی شہرت پائی کہ جب وہ اللہ سے لو لگاتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے تو بالکل دنیا سے بالغافل ہو جاتے، یہاں تک کہ کوئی جنگ کے دوران کوئی چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ میں پیوست ہو گئی جس کو نکالنے سے بڑی اذیت ہوتی، صحابہ نے طے کیا کہ جب یہ نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اس وقت اس کو نکال دیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ چیز جو ان کے بدن میں پیوست تھی اسے جب نکالی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توجہ بالکل ناری اور اف تک حضرت علی نے نہیں کی۔ تو غرض یہ کہ اشداء علی الکفار کا مصداق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ آئیے عزیزان گرامی، ان کی زندگی کے چیدہ واقعات ابتداً یہ ذہن میں رہے کہ حضرت فاروق اعظم کی زندگی اتنی ہمہ جہت ہے، اگر ایک ایک عنوان بنا کر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا سال بھی اگر لگ جائے یہ کم ہوگا، جیسا کہ ہم آگے ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو بتائیں۔ ابتداً یوں سمجھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضور نے یہ لقب فاروق کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اسے بھی ہم عرض کریں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل کہ آپ کی ایک صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھی۔ ایک یہ فضیلت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل۔ ایک بات ذہن میں رہے، عموماً ہماری تہذیب میں سسر باپ کا قائم مقام ہوتا ہے، بھئی ہم اپنے سسر کو باپ کے برابر سمجھتے، مگر یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہاں جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ حضور کی مہربانی اور کرم ہے کہ فاروق اعظم کی صاحبزادی کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا، یہ حضور علیہ السلام کا کرم عزیزان گرام۔ اور اسی طریقے سے بے شمار ان میں خوبیاں ہیں۔ اب آئیے ابتدائی گفتگو کے بعد حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایسی منفرد شخصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر حضرت فاروق اعظم کو حضور علیہ السلام نے لیا۔ آپ تعجب کریں، وہ تلوار جو نبی کریم علیہ السلام کے حیات کے چراغ کو بجھانے کے لیے اٹھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت اس تلوار سے فرمائی۔ یہ اللہ کی مہربانی، جس سے چاہے جو چاہے جیسا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے۔ ہوا یہ ایک جگہ بھرپور اجلاس ہو رہا، اس اجلاس میں ایک نکاتی ایجنڈا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے
ہمارے آبا و اجداد کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا اور کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے، اور اگر ان کا اسلام پھیلنے لگ جائے تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ کہا جائے کہ کیا کیا جائے، تو قرارداد یہ پاس ہوئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قرارداد پاس۔ عقیدے کا مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے، کوئی شخص چاہے 10 کروڑ آدمی جمع ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس پر قدرت ہی نہیں دی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس پر قدرت ہی عطا نہیں فرمائی کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تکمیل کرے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ حضور کو قتل کرنے پر کوئی شخص بھی قدرت نہیں رکھتا، یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، ورنہ بے شمار انبیاء کرام قتل کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے ماتحت 70 نبی تھے اور 70 نبیوں کو قوم نے قتل کر دیا، لیکن حضور کے قتل کرنے پر کسی شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت نہیں دی۔ جی صاحب، قرارداد پاس ہو گئی، رہا ہے کہ یہ کام کرے کون؟ بڑے بڑے جیوٹ، بڑے بڑے دلیر لوگ بیٹھے ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے تلوار لے، کہا یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ زمانے جاہلیت میں بھی حضرت فاروق اعظم اور چند ایسے حضرات کہ جن کی میدان کے بارے میں بڑی شہرت تھی کہ میدان کے ایسے جری کہ جب ڈٹ جائیں تو اپنے مد مقابل کو شکست دیے بغیر نہیں رہتے، ان میں ایک سر فہرست نام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آپ نے تلوار اٹھائی اور عہد کیا، لوگ کہنے لگے واہ یہ کام عمر ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ تلوار اٹھا کر کے نکلے تاکہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کیا جائے، اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کام سوائے عمر کے کوئی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ جب چلے، راستے میں ایک صاحب ملے، ان کا جلال اور تلوار دیکھ کر کہنے لگے خدا خیر کرے، کیا بات عمر کہاں جا رہا؟ انہوں نے کہا میں حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس شخص نے کہا حضور علیہ السلام کو قتل کس لیے؟ تاکہ اسلام لائیں، ایک خدا کی بات کرتے، ایک وحدہ لا شریک کی بات کرتے۔ انہوں نے کہا ادھر تو بعد میں جانا، کچھ گھر کی خبر ہے؟ ان کا گھر کو کیا ہو گیا؟ کہا گھر میں تو تمہاری بہن بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، یہ اور پیش میں آ گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے دربار میں جانے سے پہلے یہ اپنے گھر گئے، اپنی بہن، اور جانے کے بعد اتنی زور سے دروازہ بجایا، پہلے تو کان لگا کر کے سنا، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ غالباً حضرت خبیب کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید پڑھا رہا، آواز سن لی، زور سے دستک دی جیسے کوئی غصے اور جلال میں دروازے کو کٹکھٹاتا۔ بہن سمجھ گئی کہ یہ ہو نہ ہو عمر۔ حضرت خبیب ایک جگہ چھپ گئے اور فاروق اعظم کو بلا لیا۔ بلانے کے بعد کہا کیا پڑھ رہی تھی تم؟ یہ کیا معاملہ؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے بہن بہنوں نے دونوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ اتنا مارا اپنی بہن کو اور بہنوئی کو کہ ان کے بدن سے خون نکلنے لگ گیا۔ آپ کی بہن نے کہا عمر کیا تو ہمیں اس لیے مار رہا کہ ہم نے ایک خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ لیا، ایک پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی اور اپنا رسول تسلیم کر لیا، یعنی دین حق کے قبول کرنے کی وجہ سے تو ہمیں مار رہا؟ یہ کچھ کہنا تھا کہ جناب دل کی دنیا بدلی، فوراً جناب سارا غصہ اتر گیا، اور اترنے کے بعد کہنے لگے لاؤ مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی؟ آپ کی بہن نے کہا یہ وہ قرآن نہیں کہ عام ایرا غیرہ آدمی اس کو چھو لے، اس کے لیے تو کامل طہارت کی ضرورت ہوتی۔ فاروق اعظم نے کامل طہارت حاصل اور کرنے کے بعد جب ان کے سامنے وہ جو اس وقت قرآن مجید نازل ہوا، جو اس وقت کی کتابت کی اوراق وہ جب پڑھانے لگے، حضرت خبیب سمجھ گئے کہ اب معاملہ درست ہے۔ وہ نکل کر کے آیا، آنے کے بعد کا عمر تمہیں مبارک ہو، ابھی کل یا پرسوں ہی تو حضور علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا کی، اور دعا کیا ہے؟ صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے، حدیث دو ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے اے اللہ تبارک و تعالی عمر بن حشام اور عمر ابن خطاب ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، یہ دعا کی۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ حضور نے دو کا نام نہیں لیا،
بلکہ ایک ہی کا نام لیا، اے اللہ تبارک و تعالی عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا۔ تنہا نام بھی حضرت عمر فاروق کا، 2-3 نہیں گزرنے پائے دن کہ حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ جب قرآن مجید پڑھا دل کی دنیا بدل گئی، اور انہیں لے کر کے چلے کہ چلو مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ تاکہ میں آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کروں۔ حضرت حمزہ اس وقت ایمان لے آئے، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار، اسی طرح وہ آ رہے۔ حضرت حمزہ، دیگر صحابہ نے دیکھا، اللہ رحم فرمائے، عمر کے ہاتھ میں تلوار، کیا ارادہ ہے، کیا مسئلہ؟ حضور کی خدمت میں گئے کہ حضرت عمر جو ہے وہ تلوار لے کر کے آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے، ان کا ارادہ اگر خیر کا ہو تو ٹھیک۔ حضرت حمزہ بھی جماعت صحابہ، اور جس وقت اسلام نہیں لائے، بہت ہی دلیر اور بڑے جری آدمی، حضور سے کہا حضور آپ اطمینان رکھیے، یہ عمر جیسے شخص سے نمٹنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اگر ارادہ خیر کا ہو فبہا، اور ارادہ اگر شر کا ہو تو ایسے آدمی سے نمٹنا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ مگر جب حضرت عمر قریب آئے تو وہاں تو انقلاب تھا ان کی زندگی میں، کہا مجھے حضور سے ملا، اور حضور کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ ابھی اسلام قبول کیا کہ جرأت اور بہادری کا عالم یہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عزیزان گرامی کیا ہوتا تھا، یہ ایک حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی کہ اسلام کی دعوت سر عام نہ دی جائے، پہلے خفیہ لوگوں کے پاس اسلام پھیلایا جائے، جب کچھ لوگ ماننے والے ہو جائیں کہ ظاہری طور پر بھی یہاں کے مشرکین سے مقابلے کے لائق ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں اس کا اظہار کیا جائے۔ یہ حکمت تھی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت فاروق اعظم ایمان لاتے، ایمان لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل ہم حق پر۔ کیا ہمارا دین حق نہیں؟ فرمایا بالکل حق۔ فرما پھر تو اب اسلام کی تبلیغ سر عام ہوگی، اب اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ سر عام ہوگی۔ اور حضرت عمر فاروق سے پہلے 39 خواتین و حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ بعضوں نے کہا کہ مرد 39 تھے، 11 خواتین تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ یا بالکل اوائل دور میں، ابتدائی دور میں فاروق اعظم کے اسلام قبول کرتے وقت، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کا 40 کا عدد جو ہے وہ مکمل ہوا کہ آج 40 ہو گئے مسلمان حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر ایمان لانے والے، اور ایک روایت کے مطابق 11 خواتین۔ کہا حضور ہمارا دین حق ہے، مذہب حق ہے، پھر ہمیں چھپ کر تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو فاروق اعظم نکل گئے۔ کہا حدیث میں ہے کہ 2 صفیں نکلی اور نکلنے کے بعد حرم شریف میں آئے، اور حرم شریف میں آنے کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا، اور 40 عدد مسلمانوں کا مکمل ہو گیا۔ ایک روب جو تھا وہ لوگوں پر پڑا، اور جو مسلمان تھے وہ واضح ہو گئے، جو کافر تھے وہ واضح ہو گئے، اس فرق کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک الگ جماعت، کفار مشرکین الگ جماعت، اس تفریق، اس فرق کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کا لقب فاروق اعظم رکھا۔ اس لیے ہم اور آپ سب کے سب فاروق، بلکہ فاروق اعظم کے نام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عزیزان گرامی یاد کرتے ہیں۔ یہ صاحب، یہ تو ان کے ابتدائی اسلام قبول کرنے کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام، ایک ہوتا ہے مراد، ایک ہوتی ہے مراد، ایک ہوتا ہے مرید۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مراد ہوتا ہے اپنا شیخ، یعنی اپنا پیر، اور یہ ہوتا ہے مرید، سبحان اللہ، یعنی ایک ہے چاہنے والا اور ایک ہے کہ جس کو چاہا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد حضرت فاروق اعظم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے فاروق اعظم کو مانگا۔ عمر بن حشام یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل، جس کے ابو جہل اس کی کنیت ہے اور اس کا نام عمر۔ جب بھی عمر نام کا کوئی آدمی لکھتے ہیں تو آگے واو بنا دیا جاتا، تو پڑھنے میں وہ عمر پڑھا جاتا۔ تو عمر بن حشام یہ ابو جہل تھا، اور عمر بن خطاب یہ فاروق اعظم۔ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا اسلام قبول فرما کر، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر، اور اسلام کی شوکت کو بڑھا۔ اور ایک حدیث جو فاروق اعظم ہی کے متعلق ہے، صرف واحد انہی کا نام
ان کی اسلام قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شوکت کو بڑھایا، اور اس طرح شوکت کو بڑھایا۔ آئندہ ہم انشاءاللہ وقت رہا تو کوئی 2-4 منٹ اس پر گفتگو کریں کہ اسلام کی شوکت کیسے بڑھی۔ ابتداء اسلام کی شوکت اس طرح بڑھی کہ عزیزان گرامی، تمام مسلمان اب ایک ہو کر تبلیغ کرنے لگ گئے، اب ان کو روکنے والا ٹوکنے والا عزیزان گرامی کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ابتدائی ایک روایت ہے جو ہم نے ادھر ادھر ایک 2-4 باتیں اس میں دیگر بیان کر کے اس کو ہم نے بیان کیا۔ اب آئیے ان کے فضائل اور مناقب پر۔ مشہور حدیث 12 آپ نے سنی، ہم صرف اس کا اتنا اقتباس لیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور سے ملتجی ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہو جتنے آسمان کے ستارے؟ اللہ اکبر، کیسا اہم سوال ام المومنین نے کر لیا۔ حضور فرماتے صدیقہ، میں کوئی ستارے گننے کے لیے آیا، مجھے کیا پتا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہوتے؟ جیسے یار لوگوں نے آج جو باتیں گھڑی کسی سے مخفی نہیں کہ حضور علیہ السلام کو تو یہی پتا نہیں تھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے کتاب کا اعتراض رکھ سکتا ہوں۔ ایک مولانا عبدالسلام صاحب، پتہ نہیں ابھی زندہ ہیں یا نہیں، بہرحال انہوں نے کتاب لکھی علم خیر الانام، اور اس میں ایک نہایت بیہودہ آدمی کا اعتراض نقل کیا۔ حضور گھوڑے پر جا رہے تھے تو گھوڑے پر جا رہے تھے، کوئی آدمی ملا، یعنی حماقت کی انتہا دی۔ اس نے پوچھا حضور گھوڑے کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ حضور کو گھوڑے کی ٹانگوں کا ہی پتہ نہیں تھا کہ 4 ٹانگیں ہوتی۔ آپ سواری سے اترے اور اترنے کے بعد نیچے جھانک کر کے ٹانگوں کو گن کر کے کہا کہ گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہیں۔ اللہ اکبر، اور فرمایا آپ نے وہ اللہ کے نبی جس سے صدیقہ پوچھتے ہیں کہ ایسی نیکیاں کسی کی جتنے آسمان کے ستارے ہو؟ ارے یہ تو سوال بتا رہا کہ ام المومنین کا ایمان یہ ہے کہ میں جس سے پوچھ رہی ہوں نہ ان کی آنکھوں سے آسمان کا کوئی ستارہ اوجھل ہے اور نہ امت کی کوئی نیکی ان کی نظروں سے اوجھل۔ یہ تو ان کا ایمان تھا۔ جبھی تو آپ نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ فرماتے 1 ہفتے کا ٹائم دو، 10 دن کا وقت دو تاکہ ہم اس پہ غور و تدبر کرتے ہیں۔ پھر صدیقہ تم جانتی ہو کہ بعض نیکیوں کا تعلق ظاہر سے ہے، بعض نیکیوں کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے۔ چلو میں یہ تو بتا دوں کہ اس آدمی نے حج کیا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، مگر دل کی کیفیت، اس کے خشوع اور خضوع، اس کو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ کچھ نیکیوں کو تعلق باطن سے ہوتا تو باطن کی نیکیوں کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ دیجیے صاحب، حضور علیہ السلام نے سوال کرتے ہی برجستہ جواب دیا کہ صدیقہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے، جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ علماء فرماتے محدث کی شرح میں صدیقہ کو بات تو کوئی اور پوچھنی تھی، مگر آغاز گفتگو اس سے ہوا جب فرمایا کہ جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ کہا حضور جب عمر کا یہ حال تو میرے والد ماجد کا کیا حال؟ یعنی حضرت صدیق اکبر کا مسئلہ تو یہ پوچھنا تھا، اور ان کو توقع یہ تھی کہ حضور فرمائیں گے کہ صدیقہ تیرے ابا کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے، مگر حضور علیہ السلام نے تو حضرت عمر کا نام لیا رضی اللہ عنہ۔ کہا میرے والد ماجد کا کیا حال؟ فرما صدیقہ تیرے والد کی تو صرف ایک نیکی حضرت عمر کی زندگی کی پوری نیکیوں کے برابر۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی نیکیاں ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، طویل ہے، کسی اور عنوان پر فرمایا کہ میری امت کے اعمال جب میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے اپنی امت کے اعمال میں یہ بھی دیکھا کہ کسی نے نیکی حاصل کرنے کے لیے مسجد سے کوئی تن کا اٹھا کر کے باہر پھینک دیا تاکہ مسجد میں گندگی نہ ہو، مسجد میں غلاظت نہ ہو، تو میں نے اپنی امت کی نیکی میں اس تنکے کو بھی دیکھا جو اس نے مسجد سے نکال کر باہر پھینکا۔ حضور علیہ السلام کی نظر کرم کا کیا حال؟ کسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک شعر میں اس سارے فلسفے کو بیان کر گئے۔ فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر،
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے، کہ زمین اور آسمان کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آیا نہ۔ تو آپ نے دیکھا فرمایا اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ آئیے علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے اور حضور کی شفقت و مہربانی کی ملاحظہ فرمائی۔ ایک مرتبہ جبریل امی حاضر بارگاہ ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کرنی تھی کی۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امی سے ایک سوال کر لیا۔ وہ سوال کیا کیا؟ فرمایا کہ جبریل آج تو تم ہمیں عمر کی نیکیاں بتاؤ، عمر کا منصب، عمر کا مقام، ان کی رفت، ان کی بلندی اور ان کی نیکیوں کا تذکرہ ذرا ہمارے سامنے کرو کہ عمر کی فضیلت کیا ہے۔ اس سے حضور کی شفقت و مہربانی حضرت فاروق اعظم پر کہ جبریل امی سے پوچھ رہے کہ حضرت فاروق اعظم کے فضائل بیان کرو۔ دیجیے جبریل امی فضائل بیان کرتے ہیں۔ آپ کو میں کہوں برا مت مانیے، سب آپ کس کے مرید؟ آپ کسی بہت بڑے شیخ، بہت بڑے پیر کا نام لیں، میں کہوں گا ذرا اس کی فضیلت بیان کرو، آپ کیا کریں گے؟ وہ حافظ قرآن ہیں، قاری بھی ہیں، درس نظامی کے فارغ ہیں، مفتی ہیں، یہ ہیں، 150 کتابوں کے نام بھی آپ لے لیں، اس کے مصنف، ان کے ماننے والے اتنے، ان کے جاننے والے پہچانے اتنے ہیں، بولتے چلے جائے، بولتے چلے، گھنٹہ بول دیں گے آپ، 2-4 گھنٹے میں فضائل بیان کریں۔ لیکن جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق کی فضیلت اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی اگر بیان کیا جائے تو یہ عمر کم ہے، فاروق اعظم کے فضائل اس سے بھی زیادہ۔ اتنا وقت لگ جائے کہ جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تو یہ عمر بھی کم پڑ جائے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اب آپ آئیے، شاید پچھلی گفتگو ہم نے کہیں کہا ضمناً آ گئی بات، ہم یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے، ہماری عمر کا کیا حال ہے؟ بچہ انتقال کر جا، 20-25 برس کا بچہ انتقال کر جا، روزانہ حادثات ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے لگ بھگ 70 کے برابر ہو۔ ایک اوسط عمر حضور نے بیان فرمائی کہ 70 سال کے برابر ہوگی، کچھ اوپر یہ اللہ کی مہلت ہے جسے اللہ تعالیٰ دے دے، اور امتحان یہ کہ جس سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بلا لے۔ تو عزیزان گرامی، آدمی کو تو ہمہ وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، نہ جانے کب وقت آ جائے، لیکن اوسط بتایا کہ 70 سال۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر صحیح روایت سے یہ تو ثابت نہیں عمر کتنی، مگر صحیح روایت سے یہ ضرور ثابت کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی ہے اس کا دورانیہ 950 برس تھا، 950 برس تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے۔ تو اب مجھے بتائیے، چلیے 950 سال ہی لے لیجیے آپ کہ جو تبلیغ کا دورانیہ حضرت نوح علیہ السلام، تو گویا کوئی شخص یعنی جبریل علیہ السلام، میں آپ تو جانے دیجیے وہ تو ظاہر و باطن کے جاننے والے، جبریل علیہ السلام اگر فاروق اعظم کے فضائل بیان کرے اور 950 سال فضائل بیان کرتے بیت جائیں تو فاروق اعظم کی فضیلت اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی شان ہے کہ کس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا نام ہے ایفا عہد کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ غرض یہ تو فضائل اور مناقب ہیں عزیزان گرامی۔ اس کے علاوہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی، اصلاحات، پولیس کا محکمہ قائم کرنا، بیت المال کا باضابطہ اسٹیٹ بینک کی طریقے سے قائم کرنا، جنگی مہمات وغیرہ وغیرہ، یہ اتنا فاروق اعظم کا زندگی کا مواد اتنا پھیلا ہوا عزیزان گرام کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ چند باتیں جو ان کی زندگی کی اہم ہے وہ سنیے آپ۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے اے اللہ تبارک و تعالی مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ دوسری خواہش کیا تھی؟ اور موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے، یہ ان کی دعا تھی۔ امام سیوطی نے لکھا آخری عمر کا حج کیا، حج کرنے کے بعد غالباً مینا میں سواری سے اتر کر گھوڑے سے یا اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد یہ کہا اے اللہ تبارک و تعالی عمر اب بوڑھا ہو گیا، اس کے اعصاب جواب دے گئے، تو مولا بجائے اس کے کہ میری عمر زیادہ ہو اور کوئی غلط فیصلے ہو، غلط اقدام ہو، حکومت کرنے میں کوئی غلطیاں ہوں، تو مولا اس سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ یہ دعا فاروق اعظم نے آپ نے آخری حج یعنی انہی ایام میں حج کے موقع پر کی۔
اور حج کے موقع پر کرنے کے بعد کیا خواہش تھی؟ شہادت کی موت اور مدینہ منورہ میں موت آئے، یہ دو خواہش بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا کی۔ مختصر یہ وقت بھی ختم ہو رہا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بالکل وداؤٹ پروٹوکول، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی فوج کا دستہ حفاظت کے لیے نہیں، عام آدمی کی طرح چلتے، عام آدمی کی طرح گلیوں میں گھومتے اور عام آدمی کی طریقے سے لوگوں کو جگاتے ہوئے نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایسی عام زندگی فاروق اعظم۔ کوئی نیا آدمی آئے جس نے بڑا بھاری بھرکم نام حضرت عمر فاروق کا سنا ہو تو وہ فاروق اعظم کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا یہ مسلمانوں کا امیر المومنین، جس کو نام سن کر ہمارے بڑے بڑے بادشاہوں کے تلووں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی، یہ وہ فاروق اعظم۔ لیکن سادگی کا عالم عزیزان گرامی یہ ہے، ضمناً یہ بات کرتا، ایک صاحب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آنے کے بعد پوچھا، ایک بڑھیا مل گئی راستے میں، کہا تمہارا بادشاہ کہاں؟ کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے امیر المومنین۔ کہنے لگے وہ کہاں؟ کہا ایسے چلے جاؤ، ادھر جانا ادھر جانا اور دیکھنا تم جنگل میں امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے۔ یہ شخص بڑا حیران، یہ سمجھا کوئی بہت بڑا محل ہوگا، بڑے چوبدار ہوں گے، سپاہی ہوں گے، فوج ہوگی جو ان کا اہتمام انصرام کر رہے ہیں۔ اس نے جانے سے پہلے بڑی بی سے پوچھا، بڑی بی یہ تو بتاؤ تمہارے امیر المومنین کی کچھ فضیلت تو بیان کر، کیا خوبی ہیں، کیا معاملہ؟ بڑی بی اتنی ہوشیار تھی، سمجھ گئی کہ غیر ملک کی کوئی سفیر، غیر ملک کی کوئی آدمی جو فاروق اعظم کو آزمانے کے لیے شاید آ رہا۔ انہوں نے کتنی پیاری بات بتائی، دو باتیں فرما سنو۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اتنا ہوشیار، اتنا فہیم، اتنا دانش مند ہے کہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ یعنی سمجھانا یہ تھا کہ اگر تم دھوکہ دینے آئے ہو تو وہ ایسا فہیم ہے، ایسا عاقل ہے کہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، اور دیانتدار، امانت دار اتنا ہے کہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتا بھی نہیں۔ یہ ہے مسلمان کی شان، نہ کسی سے دھوکہ کھائے اور نہ کسی کو دھوکہ دے۔ یہ بادشاہوں میں، بڑے بڑے لوگوں میں یہ شان ہونی چاہیے کہ اتنا معاملہ فہم ہو کہ کسی سے دھوکہ بھی نہیں کھا۔ یہ خوبی معلوم کر کے وہ شخص جاتا، جانے کے بعد اس نے عجیب حالت دیکھ، بالکل زمین پر اپنے ہاتھ کا تکیہ بنائے ہوئے لیٹے ہوئے، چین کی نیند سو رہے، آنکھ لگ گئی۔ ایک غیر ملکی شخص آن کر کہنے لگا، عمر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے دنیا میں عدل کیا، انصاف کیا، اس لیے تمہیں اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں۔ یعنی ہمارے بادشاہ چونکہ عدل نہیں کرتے اس لیے ان کو ہمہ وقت جان کے لاڑے پڑے ہوتے۔ آج آپ دیکھ لی، کیا میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا، وزیر اعظم اگر آ جائے ہمارے یہاں، صدر صاحب آ جائیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آفت کراچی پر ٹوٹ پڑی، سارے روڈ بند، سارے راستے بند، ایک پریشانی ہیجان میں مسلمان مبتلا ہو جاتے۔ عام آدمی کی طرح وہ چل ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں چل سکتے؟ جو زمین پر عدل اور انصاف قائم نہیں کرتے۔ اور فاروق اعظم کو غیر ملکی شخص کہتا ہے کہ تم نے زمین پر عدل کیا۔ یہ شان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نہایت سادگی میں لوگوں کو جگاتے ہوئے نماز کے لیے آ گئے۔ پہلی صف میں ایک بہت بڑی سازش تیاری، اور اس سازش کے تحت ابو لولو فیروز، اس کی کنیت ابو لولو فیروز اس کا نام، دو دھاری خنجر لے کر وہ اپنے یہاں چھپا کر، اور جیسے اور لوگ کھڑے تھے حضرت عمر فاروق کے پیچھے، اسی طرح یہ بھی کھڑا ہو، اور اس نے مناسب موقع نکال کر حضرت فاروق اعظم پر دو دھاری خنجر سے ایسا حملہ کیا، اتنا سخت حملہ کیا، اور اس کے بعد جب بھاگنے لگا کئی اور لوگ بھی اس میں زخمی ہو گئے، کئی اور لوگ شہید ہو گئے۔ ایک عراقی جوان کھڑا تھا تو اس نے اس پر کمبل ڈال دیا، کمبل ڈالنے کے بعد اس کو قابو کر لیا، مگر اس نے اپنے ہی خنجر مار کر اور خود جناب وہ مر گیا، تاکہ یہ سازش جو ہے وہ کسی طرح پکڑی نہ جائے۔ اور حضرت فاروق اعظم اس طریقے سے عزیزان گرامی سخت زخمی ہوئے۔ جب آپ کو لایا گیا، پانی جب پلایا گیا تو زخم اتنا تھا کہ پیٹ سے پانی نکل جا۔ کسی نے کہا شربت پلا، وقت آخر شربت پلایا، وہ پیٹ سے نکل گیا۔ عین اس وقت میں 2-3 دن آپ زندہ رہے، اور سب سے بڑی فکر کیا تھی؟ حضرت عبداللہ کو بلایا، اپنے بیٹے، فرما جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک بھیک مانگو جا۔ وہ بھیک کیا تھی؟ کہا ام المومنین حضور کے حجرے میں روز اقدس جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، عمر تم سے اس جگہ کی بھیک مانگتا۔
وہ جگہ مجھے دے دو، اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ میں حضور کے پہلو میں دفن ہوں۔ حضرت عبداللہ کا جانے کا ام المومنین سے کہا، یہ کتنا بڑا ایثار، کتنی بڑی قربانی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت صدیقہ نے ایک جگہ جو اپنے لیے رکھی اور وہ جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اور کہا وہ جگہ ہمارے والد ماجد آپ سے مانگ رہے، آپ سے خیرات، آپ سے بھیک مانگتے اس جگہ۔ حضرت ام المومنین نے کیا کہا؟ فرمایا قسم خدا کی آج میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دوں گی، اور جاؤ اپنے ابا سے کہہ دو کہ جو جگہ میں نے روز رسول میں اپنے لیے رکھی وہ میں تمہیں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے والد ماجد سے کہا کہ ام المومنین راضی ہو گئی اور کہا کہ آج میں اپنے اوپر تمہارے ابا کو ترجیح دوں اور یہ جگہ میں تمہارے والد کو دیتی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو میری خواہش کے مطابق حل ہو گیا، اور مشہور ہے کہ یکم محرم کو آپ جاں بحق ہوئے، آپ کا وصال ہوا، جام شہادت نوش کیا اور مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، اور روز رسول میں وہاں دفن ہے حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں، حضرت صدیق اکبر حضور کے پہلو میں، فاروق اعظم ان کے پہلو میں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام مجھ پر درود شریف پڑھتے، اور جو 70,000 ایک مرتبہ آ جائیں صبح یا شام، اللہ کے یہاں اتنی وسعت، اتنے فرشتے ہیں کہ قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی۔ اس حجرے اقدس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں عزیزان گرامی آرام کر رہے۔ اگر موقع ہوا تو کچھ ان کی حکومت، ان کی عدالت، ان کی دیانت، ان کی شرافت پر اگر ضرورت ہوئی تو آئندہ انشاءاللہ کس وقت گفتگو کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قبر کو رحمت و رضوان کی پھولوں سے بھر دے، اور ان کی برکتیں ہم تمام سامعین کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔